بابا جی دی کیا بات آج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات کالا شریف بھی بابا جی دی کیا بات اور جنت وچ بھی بابا جی دی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس نے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام میں نے ایک بات امام علی مقام امام حسین کی کرنی ہے اور ایک بات امام علی اکبر کی کرنی ہے اور ایک ائمہ اہل بیت کی حدیث سنانی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو لنگر کے لیے امام حسین کی نیاز کھلانی ہے. جو صحیح حقدار ہیں ان کو کھلانی ہے. امام علی مقام نے اپنے مبارک زندگی میں متعدد بار حج کیے. امام علی مقام کے کربلا جانے سے پہلے جو پچھلے سال حج آیا نا, امام علی مقام جب بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو رہے تھے نا ایسے کر کے, تو کسی نے آواز دی کہ او حسین آیا, تو لوگ حجر اسود کو چوم رہے تھے.
جب یہ آواز لگی نا کسی کی جانب سے کہ او حسین آیا، تو لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑا، امام علی مقام کی طرف دوڑ پڑے اور امام علی مقام کو چومنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا اے امام علی مقام کو کیوں چومتے ہو؟ اس نے کہا حجر اسود کو حضور نے ایک بار چوما ہے، حسین کو تو حضور نے لامتعداد بار چوما ہے۔ بس میں تو تمہیں نہیں آکھنا بھئی تسی نعرہ لاؤ، تسا آپ ہی لانا، کیونکہ زندہ باد زندہ باد بھائی امام علی مقام حجر اسود دے مقابلے قیامت تک کسے سجادہ نشین انہیں چومیا جا سکتا۔ ہاں جی، کوئی بھی داخل ہوئے مکے تے کوئی آکے بھی اینو چھٹ کے اینو چومو، یہ تو ممکن نہیں نا، حسین او سجادہ نشین ہے۔ حجر اسود دے مقابلے بھی چومیا جا رہے ہوئے، پھر بھی حج چھٹ کے کربلا جا رہے ہوئے۔ اے امام علی مقام دی شان ہے، اور امام علی مقام امام حسین آپ اپنے سارے کنبے جنال ایک تا جناب میں اسی اس کربلا دے قائل ہی نہیں نا، ایک تا صرف ایک سنا دے 72 کٹ گئے، ایک کسی نے آج تک دسیا تو انہوں کہ امام علی اکبر دی تلوار نال امام حسین دے بڑے صاحبزادے امام علی اکبر دی جوانی ساری کائنات دیا جوانی اور جوانیوں تو قربان، بلکہ جتھے انہوں نے ایک باری پیر رکھے اس تو قربان، بلکہ جتھے انہوں نے سواریاں نے ایک باری پیشاب کیتا اس تو قربان۔ امام علی اکبر نے پتہ ہے کتنے یزیدی واصل جہنم کیتے، پتہ ہے تو انہوں نہیں پتہ؟ امام علی اکبر اکلے نے 70 یزیدی واصل جہنم کیتے۔ پتہ ہے کی ہویا؟ جدو امام علی اکبر دے مقابلے ایک ایک دو آن لگ پہ نا، امام علی اکبر وڈی جان تے جڑا خولی سی نا وہ بڑا خطرناک دماغ دا آدمی سی، وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا اے جڑا تسی کلے کر کے جا رہے ہو نا سارا لشکر بڑھا بیٹھو گے، اے جڑا تسی کلے کر کے جا رہے ہو نا علی اکبر دے مقابلے اے سارا لشکر بڑھ دے گا۔ انہوں نے کہا او کہ میں انہوں نے کہا پتہ نہیں علی دا خون بول رہا۔ اور کیا پانوں پتہ نہیں کہ سامنے علی دا خون پھڑیا تے ایک کلا کر کے تو آڈا پورا لشکر بڑھ دے گا۔ ہاں جی، یہ تو کسی نے جرت ہی نہیں، تسی جناب سالار بھی بھیج دو، سپاہ سالار بھی بھیج دو، یہ سارے بڑھ کے رہ دے گا رڑ کے حملہ کرو۔ اس واسطے جڑے کہہ رہے سن نا کہ جناب اے ساری فورسز گئی ہوئیاں تے جدو ساری کٹھیاں ہونگیاں پھر آن کے لبیک تے میں کہنا دے پیوں دا بھی یہی طریقہ کار سی آج بھی جانا ایک کلے تا آ نہیں سکتے، رڑ کے ہی آنے تو کوئی گل نہیں، رڑ کے بھی آ جاؤ، ایک بڑی گل ہے۔ اسی امام علی اکبر دے وارث بیٹھے ہیں، رڑ کے آؤ گے نس جاؤ گے نہیں، یا کٹ جاؤں گے یا کٹ دیں گے، بس دو ہی حال ہیں۔ اے کربلا ہے، ہم سارے تو دل کر رہے ہیں فلسطین جان واسطے کے نہیں۔ ایک گل سنی ہے جی، ایک گل سنی امام علی اکبر دی، اسی اس کربلا دے قائل ہی نہیں بھائی، جدے روندے ہویا سارے پریشان باہر نکلا ہوا، کی ہویا جی؟ ارے شباب فصل کو، انہیں کہا جناب ہوتے کی ہویا؟ اس نا ازاڑے امام نے کیا ہے؟ شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، اور یہ کس شکی کی حکومت ہے، ہائے کیا اندھیر ہے۔ اور اے بھی نہیں کہ جناب پھر گلے کٹ دے رہا تھے، کی ہوتا رہا؟ شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، اور چشم گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی، اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی ہے۔ اب بھائی جدو یزید اپنی آئی تے آ جاوے نا، یزیدیت اپنی آئی تے آ جاوے، پھر تو شبیہ رسول بھی نہیں بیکتے، پھر تو امام علی اکبر کی جوانی بھی نہیں بیکتے، پھر امام علی اصغر دی جناب کم سنی بھی نہیں بیکھی جاتی، پھر تو جناب بس حسینیت آئے گے کہ انہوں نے مقابلے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، قیامت تک حسینیت آئے گے۔
نہ لنگر چاول پکان دا نہ سبیل لان دا تے نہ کوئی اور طریقے کڈن دا. نام حسینیت یہی ہے کہ این امام علی مقام دی طرح جناب این کر کے کھڑا ہو جائے, ظالم دے مقابلے ظالم باویں جتنے بھی لشکر لے کے آ جائے. اور ایک امام علی مقام, امام علی رضا آپ نے شاپورا ہے, آپ نے اپنے چہرہ اقدس دے دینا اس طرح کر کے اس طرح کر کے نا آپ نے کپڑا لے آیا سی اپنے چہرہ اقدس دے دیتے بالکل این کھانپیا ہویا سی کہ آپ گھوڑے تے سوار سن. آپ جناب نیشاپور آئے, جب آپ آئے تے جناب بڑی دنیا خلقت جمع ساری تے لوگوں نے کیا حضور چہرہ میں کھاؤ, جب آپ نے چہرے تو پردہ ہٹایا تو لوگ غش کھا کے دیکھ پائے. ایک کوئی نہ سمجھے, بابا جی فرما دے سن بس کربلا دو لفظت باندھے کہ قوت ہوندیا زور نہیں لایا, قوت ہوندیا بیٹھے من رضائیں. اے امام زین العابدین جدو جناب دمشق گئے نا کہ اس ٹائم بھی ہے جناب اوہم کرنے والے آ گئے, اوہ جی کی بڑھ گیا کی او میں مر گیا, میں کی مر گیا, اینجا آپ نے بیٹیاں پائیں تھے آپ نے این اشارہ کیا ساری بیٹیاں لے گئے, فرمایا امتحان مخصوص سی اسی امتحان دے کے آ گئے بس. بس اے امتحان سی. حضرت امام علی رضا نے جدو امام علی رضا اپنے چہرہ انور تو این کر کے جناب پردہ ہٹان تے لوگ غش کھا بین تے حسین این کر کے بیکھے تے سارے جناب بے نور نہ ہو جاندے, انہوں نے اکھرہ چلیاں جاندیاں. حضرت فاروق اعظم این کر کے نگاہ پان صرف کپڑا سیندے ہویا تے سورج بے نور ہو جاندہ تے جے امام علی مقام این بھار کے نگاہ پان دے فرات نو دا ادھر نہ چل پہنی. یہ تو گل ہی کوئی نہیں, قوت ہوندیا زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی. حضرت امام علی رضا نے جدو کپڑا جناب چہرے تو ہٹایا نا تے لوگ غش کھا کے گر پائے, لکھاں دا مجمع غش کھا کے گر پائے. جدو جناب انہوں نے ہوش آئی کہ انہوں نے کہا حضور کوئی حدیث سناؤ, آپ نے فرمایا پھر سنو حدیث. قال حدثني ابي موسى الكاظم عن ابي جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علی ابن ابی طالب. یہ سند پڑھی جا رہی حدیث دی, اس سند سے سارے غور کرنے میں ایک ایک امام ساری کائنات اس سے قربان. سند پڑھی جا رہی کی جا رہی ہے بھئی حدیث دی سند پڑھی جا رہی, لیکن گل آگے حضور والی بدری امامت دی اے سننا ذرا غور کرنا, اے امت دا سبق سانو ہی سارے دی حدیث اے ساری سند پڑھی جا رہی. قال حدثني ابي موسى القاسم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علی ابن ابی طالب. کی کہہ رہے ہیں مینو میرے ابا جی حضرت موسیٰ کاظم نے, امام موسیٰ کاظم نے بیان کیتا, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے محمد باقر نے بیان کیتا, انہوں نے کہہ رہے ہیں انہوں نے حضرت جعفر صادق نے بیان کیتا, انہوں نے محمد باقر نے بیان کیتا, انہوں نے حضرت زین العابدین نے بیان کیتا, انہوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین نے بیان کیتا, انہوں نے مولا کائنات نے بیان کیتا. جب مولا کائنات دی باری آئی تو رشتے تا حضور تے بھائی لگتے سن نا, کہہ سکتے سن ان اخی کیا نہیں. قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول. گل ہی بدل گئی ہے, ترتیب ہی بدل گئی. کیا گیا کیا فرمایا مینوں یہ حدیث بیان کی تھی, میری اکھاں دے ٹھنڈک اور میرے آقا مولا نے بیان کی تھی. بس اے ہے جدو سارے دی گل چلتی جائے گی, جدو حضور دی گل آ جائے گی پھر کائنات تو نکھڑ کے آئے گی. کائنات تو یہ سانو ائمہ اہل بیت نے دسیا کہ جدو حضور دی گل آ جائے پھر کنے دسیا, جناب امام المشارق والمغارب نے دسیا, مولا کائنات نے دسیا. کی دسیا بس کہہ سکتے سن نا مولا کائنات کو تھوڑی شانت مالکن, امام علی مقام کوئی تھوڑی شانت مالکن, امام سجاد امام زین العابدین کوئی تھوڑی شانت مالکن. جناب کنیت بھی لا سکتے سن, لقب بھی لا سکتے سن, نام کچھ بھی لا سکتے سن, لیکن کسے نے لایا کیونکہ حضور دی باری آئی. مولا کائنات قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور نے کی فرمایا قال حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. اے ہے بس بات تو اتنی اے حضرت امام احمد بن حنبل کی فرمانے ولو قرئت ھذا الاسناد علی مجنون, اے ہے ولو قرئت ھذا الاسناد علی مجنون. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی ائمہ اہل بیت دی سند ہے, امام سارے امامت نان کہتے ہیں اے سند اگر کسی پاگل ہوتے پڑھی جائے اور دل دا پاگل نہ ہوئے,
ہے جی وہ دل دا پاگل نہ ہوئے عقل کر دیے پیچھے کھسک گئی ہوئے خیر ہے دل دا انا تو پھر دل دا انا نا وما کان حاصل آما وہ فی الآخرت آما جڑے دنیا تے انے وہ آخرت تے بھی انے جڑے نو ایتھے نہیں نظر آنا انہوں آخرت تے بھی نظر نہیں آنا امام احمد بن حنبل فرمانے ولو قرئت هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنته فرمایا اگر اے سند کسی مجنون تے پڑھی جائے تو اس کا جنون جانا رہے گا ہے جی اے پڑھی جائے کہ میں کیا اسی تا جناب انہوں تے پڑھ رہے ہیں جڑے حضور دے عاشق ہیں انہاں دا عشق تا بدلا ہی جائے گا بدلا ہی جائے گا سمجھ گئے صاحب بدلا ہی جائے گا ہاں بدلا ہی جائے گا اے تا جناب اے بزدل سانو تا کر گئے نا اے بزدل تا کر گئے ورنہ اسلام تا ہو جائے نہیں یار اسلام کے دامن میں تو دو ہی چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ یا جناب امام علی مقام کی طرح کربلا سجدہ یا مولا کائنات کی طرح جناب خیبر پٹھے ہاتھوں چکیا این مرحب دے دو ٹکڑے تے جناب عمر بن عبد الود دے دو ٹکڑے اے اسلام دے اجازت تے اے کچھ ہے نا اے یہ اور اسلام کس کا قائل ہے بھائی کس کا قائل ہے جڑیاں دا قائل ہے کس کا قائل ہے جڑیاں دا قائل ہے اسلام اے جتنے تسی آئے بیٹھے ہو نا اے بھی اسلام واسطے بڑے بڑے ہوون صحیح جڑے اسلام کا نام نہیں ہوتا اسلام جڑیاں دا قائل ہے وہ کس طرح قائل ہے بھی حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر ہون کی کہنا اقبال در مسلمہ شان محبوبی نبان ہے جی حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر ہن اور ایک جناب بارو تاجرہ دا قافلہ آیا اے میں دسن لگا بھی جس طرح سی چپ کر کے بیٹھے ہوئے نا اے بھی ساڑھا طریقہ کار ہے تے گھور طریقہ کار بھی ہے حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر ہن تاجرہ دا قافلہ آیا بارو اور آپ کے جناب انہاں جناب مزدوران چکایا سامان تے چلنے لگ پہ ایک تاجر بچ گیا ایک مزدور ایک حضرت سلمان فارسی بچ گیا وہ پہچانے نہ سکیا بھئی یہ بابا مزدور ہے یا مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے انہوں نے کہا بابا مزدوری کرنی ہے آپ نے فرمایا بالکل کرنی انہوں نے کہا چک سامان انہوں نے چکیا سامان آپ دے سر کے نام دیتا کچھ آپ دے بغلت دے دیتا کچھ آپ دے ہاتھ دے دیتا جدو آپ نے سامان چکے نا تے مدائن دے مین بازار چک ادھرے نا تے لوگ اپنی دکانوں تے اپنی جناب بیٹھے سن دھارے تے جو کہنے لگے السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر وہ بندہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا وہ جڑا اگے بابا جا رہا ہے کون ہے انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے حضور دا غلام سلمان فارسی مدائن دا گورنر ہے یہ ہے اسلام دا ایک اجازت ہے بھئی وہ پتہ بھی نہیں لگن دیتا اسلام اپنا جناب رخ نہیں دکھاندہ جے آج ابے گن میدان ہے تو پھر این تلوار چکدا تے این کر کے باما کھول لیندہ کیویں بالا حضرت ابو دجانہ دی طرح ہو دے تے پھر کی کہدا اللذی ہے جی اللذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیلی اللہ کو مدہر فی القیولی ادربو بسیف اللہ والرسولی اگر کسی نے غلط فہمی ہوئے تو ٹینٹ تھلے جھوم دے اور جناب این کر دے ہوئے انہا غلامہ ورنہ بیکھے جے کو گل بان گئی تو پھر این سینہ چوڑا کر دے لبیک یا رسول اللہ